یہ تو شکر کرے چوتائی صاحب وہابی پیدا ہو گئے، پھر لوگوں کو پھر سمجھ آ گئی، ورنہ برباد ہو گیا تھا۔ جن انگریزوں نے سیاحت کی نا جزیرہ عرب کی، ان سعودیوں سے پہلے پھرے ہیں وہ، ان کی کتابیں پڑھیں۔ مختلف علاقوں میں کئی درخت تھے، کسی فلاں بزرگ قدر آپ نے جا کے پیٹ رنگائیں اولادیں مانگی، کوئی کسی قبر پر گرا ہوا، کسی نے کئی مستانہ بنایا ہوا۔ یہ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ میں پڑھتے تھے، اب وہ دیکھتے تھے کہ روضہ رسول علیہ السلام کا طواف ہو رہا ہے، لوگ دیواروں کو چوم رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنے استادوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو استاد کہتے تھے محمد حیات سنگھ جی، بڑے بڑے عالم تھے وہ، کہ سب باطل ہیں ناجائز ہے۔ تو آپ کہتے تھے روکو، تو کہتے ہیں مرنا، لوگ آتے ہیں، مگر اللہ نے جس سے کام ان کی طبیعت بہت امر بالمعروف ہے، یہ نہیں بات آئی، اسی لیے ساری دنیا دشمن ہو گئی، وہابی جرم کیا کیا؟ محمد جب پڑھ کر گئے، انہوں نے جا کر اپنے علاقہ میں درس باپ کے خلاف ہو گئے، والد ان کے بڑے عالم تھے عبد الوہاب۔ اب ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ اگر محمد کے نام پر نام رکھیں تو محمد ہی بنتا، وہ چھوڑ ہی دیا جو اصل مجرم تھا ان کا، معذلہ پکڑ لیا عبد الوہاب بیچارے کو، حالانکہ عبد الوہاب کا کوئی دخل نہیں، نہ بھائی اب سلیمان جو تھا اس نے رد نے کتابیں لکھی، محمد بن عبد الوہاب باز رہا، حق کہتے مخالفت بڑی ہوئی، شیخ نکال دیتے رہے کہ ہمارے علاقے سے جو قبیلوں کے دروازے نکل جائیں یہاں سے، کئی لوگ جو انہوں نے سپاہی پیچھے لگا دیے، پیچھے سے قتل کر دیا، اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ سعودی خاندان میں جب ان کے علاقے میں گئے تو پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو پہلے ان سعودیوں کے بڑے نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں کسی عالم سے ملنا چاہتا، تو بیوی نیک تھی، اس نے کہا اللہ کے بندے کل خدا کی عدالت میں اگر یہ پوچھا گیا کہ ایک عالم جو نہ تو عہدہ مانگتا تھا نہ کوئی دولت مانگتا تھا، پھر دین کے لیے ملنا چاہتا، تم نہیں ملے، کوئی جواب ہے تیرے پہلے؟ قسمت اچھی چیز مان۔ بات ہوئی، شیخ نے کہا میرا کوئی کسی سے مطالبہ نہیں، نہ میں سلطنت چاہتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مسلم کہلاتے اپنے علاقوں میں برائیاں ختم کرو، شریعت کو نافذ کرو۔ انہوں نے کہا کہ قیامت تک میں اور میری اولاد کوئی عہدہ نہیں لیں گے، دین بتاتے، اب بھی اعلیٰ شہر نا مفتی اور عالم ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معذرت چلو انہوں نے اپنے علاقے میں جاری کیا، پھر دوسرے علاقے کے سرداروں کو پیغام دیں گے کہ تم بھی یہ جاری کر دو ہمارے بھائی ہو، ورنہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں۔ یہ جو سیف پکڑی نا، زیادہ ناراض تھے ہم تو پھر بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا پہلے واضح ہی ہے، ٹھیک ہو جائے ٹھیک، ورنہ بالکل ہے یہ کفار اور مرتد ہے، ان کے خلاف جہاد۔ علاقے فتح ہوتے گئے، طائف میں بڑی جنگ ہوئی تھی نا، مدینہ شریف میں بڑی مشکل سے قبضہ کیا۔ اب وہ جتنے تھے نا پھیرے شریف مکہ اور ترکی اور ساتھ ہی مجاور وغیرہ، انہوں نے علاقوں میں بدنامیاں کی کہ وہابی پیدا ہوئے ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، بالکل بناوٹی باتیں، نہ وہ کسی نے لکھی نہ کبھی سوچی، اپنی طرف سے بنا۔ اب بھی یہ جانا کہ پہلے یہ وہابی کا لیبل لگاتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول بھی ہے، یہ اپنی طرف سے ایسے الزام ایسا الزام لگا دو کہ لوگ کہیں توبہ توبہ، اس سے تصور اچھا۔ ایک الزام نہیں، الزام دو ہے، پہلے وہابی بنا دو۔ جی انہوں نے وہ تقریریں کی، میں نے خود سنی ہو، اس نے کہا کہ 1857 میں سب سے زیادہ ہنسا وہابیوں کا، ہندوؤں کا تو بہت اس میں برائے نام نہیں، ہندوؤں کا اس نے تسلیم کیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہابیوں کا ہے۔ بالکل جو کوئی ڈھونگ سے بنایا تھا کہ جی وہ کارتوسوں کو گائے کی چربی اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جنگ پھوٹ پڑی ہے اور وہ غدر پھیل گیا اور اس کو انگریزوں نے غدر کہا تھا، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس میں یہ جس ہم وہابی کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، انہوں نے کہ یہ دین کی طرف ہے بات۔ جو اس زمانہ بنگال اور بہار کا گورنر تھا نا سر ولیم میورک، دینی کتاب میں بھی لکھی اس نے حضور کے خلاف السلام، اس نے پھر آور انڈین مسلمان لکھی ہے نا، اس میں ساری حکومت کو اس نے جو رپورٹ دی کمپنی کو کہ یہ لوگ مقصدار نہ ڈاکو نہیں ہیں دیندار، بہت با کردار لوگ ہیں، مگر ان کا عقیدہ جو ہے نا وہابیہ کا، وہ ان کو امن سے نہیں بیٹھنے دیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت جو ہے نا اس کا مسلط ہونا یہ شرک ہے، اگر ہم اس لیے یہ اپنے نہیں، اس نے انصاف سے کہا کہ وہ اپنے صحیح عقیدے کی وجہ سے نا، ورنہ یہ کوئی شرارتی لوگ نہیں ہیں،
ان سے زیادہ نیک میں نے کوئی نہیں دیکھا، مگر کیا کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاغوتی حکومتیں ہم ان کے زیر سایہ رہیں تو ہمارا ایمان ہی دے دیتا ہے۔ وہ جو مقدمے بنے پھر بعد میں تحریک کے ختم ہونے کے بعد، جو امبالہ اور پٹنہ اور دوسرے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے بیچارے، جن کے ان کی جاگیریں ضبط ہوئیں، مکان مسمار کر دیے گئے، بیچاروں کو پھانسیوں پر لٹکے، کوئی ظاہر انڈمان میں بھیج دیے گئے، 20,000 آدمی وہاں کالے پانی میں مر گیا جا کر۔ انڈمان پہ جب اس لیے یہ لوگ جو تھے نا گورنمنٹ کے ساتھی، انہوں نے جب بہانے بنائے یہ وہابی اٹھیں ساتھ نہ، تو لوگوں کو ہٹایا نہ، ورنہ ساری دنیا ساتھ ہو جاتی، انگریزی حکومت کا تختہ اٹھ جاتا۔ تو میر سودا اس زمانے میں چغتائی صاحب دہلی میں تھے نا، وہ مجاہدین کے حامی تھے۔ تو جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید یہ سارے لوگ مارے گئے، تو انہوں نے پھر ایک ربائی کہی، سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا عشق باز، اے روح سیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ پلیٹوں پر بیٹھے ختم دیتے رہے، تم وہ بیچارے جانے دے گئے اور تم بدنام کرتے ہو وہ وہابی تھے، اور یہ اب تک بات نہیں آئی، مسجدیں سنبھالی ہوئی، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہو۔ اس زمانے میں بھی لوگ نہیں کہتے کہ یار وہابیہ کی کتاب دو نا ہمیں، ہم پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امام محمد کی، ان کی اولاد کی، سب کی کتاب میں آ گئی، ترجمے ہو گیا۔ اللہ کے بندو، ایسے دیندار لوگ، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا۔ ہمارے یہاں چغتائی صاحب مولوی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا ان ملاؤں نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ کوئی گروہ ایسا نہیں رہا جس نے بڑھ کر اس جہاد میں ایسا نہیں لیا کہ یہ کافر ہے، ملعون ہے، یہ ہے 100 یہودی ایک مولوی، نعرہ بنا دیا استغفر اللہ۔ غلام غوث ہزاروی اور اس کے چیلے یہ نعرے لگاتے